بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واقعہ اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ پاک کے حکم سے 300 سال ایک غار میں سوئے رہنے کا ان کا کیا مقصد تھا؟ آج ہم اپنی ویڈیو میں یہ سب جانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کے مذہبی حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کی تعلیم دینے لگے۔ اصحاب کہف حکومت وقت کے درباری بھی تھے اور یہ بہت شریف اور نیک ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ بتوں کی پوجا سے بیزار حال تھے۔ یہ اپنا ایمان پختہ رکھے ہوئے تھے۔ حکومت وقت بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتی اور جو انکار کرتا اس پر ظلم و جبر کرتی۔ اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس سلطنت سے بھاگ نکلے۔ قریب ہی ایک پہاڑ تھا۔ انہوں نے وہاں پر اس پہاڑ کے غار میں پناہ لی اور وہ وہاں پر سو گئے۔ حکومت وقت اس وقت دقیانوس کے ہاتھ میں تھی۔ جب دقیانوس کو ان کے بھاگ جانے کا علم ہوا تو اس نے اپنے سپاہیوں سے ان کی کھوج لگوائی۔ تب اس کو پتہ چلا کہ وہ ایک غار میں موجود ہیں۔ وہ بے حد ناراض ہوا۔ اس نے یہ حکم دے دیا کہ غار کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اسی حال میں رہ کر مر جائیں۔ مگر بادشاہ نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بے حد نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تانبے کی تختی پر لکھ کر اس دیوار میں چنوا دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروائی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ مر گیا اور سلطنت بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ تخت نشین ہوا جس نے 38 سال تک شان و شوکت کے ساتھ بادشاہت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کو بہت رنج ہوتا۔ وہ نہایت بے قراری سے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی رعایا کے مذہبی بدحالی پر اللہ سے دعا گو ہوتا۔ وہ اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اس کی قوم مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت پر یقین کرنے لگے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی۔ ایک دن بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو آرام کروانے کی غرض سے اس غار کا انتخاب کیا اور اس کی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایک دہشت سوار ہو گئی۔ وہ وہاں سے بھاگ پڑے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جب ان لوگوں کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا کے لیے لے آؤ اور نہایت خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملیخا جب غار سے نکل کر بازار میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر یملیخا نے ایک حلوائی کی دکان پر کچھ کھانے کے لیے خریدنے کی غرض سے دقیانوس کے وقت کا سکہ نکال کر دیا، لیکن اس وقت تک وہ سکہ چلنا بند ہو گیا تھا، بلکہ اس سکے کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ ملا ہے۔ چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے حوالے کر دیا اور حکام نے خزانے کے بارے میں اس سے پوچھنا شروع کر دیا۔ یملیخا نے کہا کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ تمہارا روپیہ ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور اس کا چلنا صدیوں پہلے بند ہو گیا ہے، اور تم جوان ہو، سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ یملیخا نے کہا کہ تم بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا اب کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا کہنے لگے کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے خوف سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ ہمارے ساتھی ابھی بھی ایک غار میں موجود ہیں۔ یملیخا ان حکام کو لے کر
اور کثیر تعداد میں لوگوں کو لے کر غار کی طرف روانہ ہوئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب یملیخا کو آنے میں دیر ہوئی تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یملیخا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور و غل دیکھا تو وہ سمجھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ان کو بھی گرفتار کرنے آ گئی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت افلاس کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی میں اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت دقیانوس سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ ہم یہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ حکام تختے کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، تو حکام نے اس سارے ماجرے کے بارے میں بادشاہ وقت بدروس کو بتایا۔ بدروس بادشاہ اپنے ہمراہ اپنے خاص لوگوں کو لے کر وہاں پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی آپ بیتی بیان کی۔ بدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا۔ اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ لوگوں کو موت کے بعد اٹھنے کا یقین ہو گیا اور ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ پھر اصحاب کہف نے بادشاہ سے اجازت لی اور اندر جا کر دوبارہ سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک لکڑی کا صندوق بنوا کر ان کی میتوں کو اس میں بند کروا دیا، اس غار کے دروازے کو بند کروا دیا اور اس غار کے منہ پر ایک مسجد قائم کروا دی جس پر سالانہ یہاں پر لوگ آ کر ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو سامعین، یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے آج پیش کیا۔ اللہ پاک اس واقعے کو بیان کرنے میں ہم سے کوئی بھی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہو تو ہم کو معاف فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ تھینک یو۔